ملٹری کورٹ سے متعلق محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ سویلنس کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل اب ہو سکتا ہے، فوجی عدالتیں ٹرائل شروع کر سکتی ہیں، تاہم حتمی فیصلہ اپیل سے مشروط ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے انٹرا کورٹ اپیل پر فیصلے سے اختلاف کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر معطل کیا۔ ماہر قانون راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ خالد صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن کو آپ؟ جی دیکھیے، یہ تو بالکل متوقع فیصلہ تھا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میرا کنسیڈرڈ ویو تھا اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کے انٹرسٹ میں، اسٹیٹ آف پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کرنا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں کہ کل کا واقعہ جو ڈی آئی خان میں ہوا کہ کس طرح سے جو ہمارے آرمی کے لوگ ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ ہیں، ان پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ہمارے کتنے نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، خون بہایا گیا ان کا۔ تو اس ٹیررزم کو کرب کرنے کے لیے اور ان ٹیررسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ملٹری کورٹس بحال رکھی جائیں، اور ملٹری کورٹس ہی اس ٹیررزم کو کرب کر سکتی ہیں۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں، 1967 سے لے کے آن ورڈ ہر دور کے اندر، چاہے وہ سیولینز کا دور تھا یا وہ کسی مارشل لا ڈکٹیٹر کا دور تھا، ہر دور کے اندر سیولینز کا ٹرائل باضابطہ طور پہ ملٹری کورٹس میں ہوتا رہا۔ وہ سیولینز کے جو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 اور D2 میں فال کرتے ہیں، اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں جن کا آفینس فال کرتا ہے، آل دوز آر ٹرائبل بائی دی ملٹری کورٹس۔ اچھا، یہ بھی کہیے گا دہشت گرد عناصر جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کے لیے فیصلہ کتنا اہم ہے، کتنا بڑا پیغام ہے؟ میں نہیں سن سکا آپ کی آواز۔ جی آپ سے جاننا چاہیں گے، جو دہشت گرد عناصر ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں، ان کے لیے یہ فیصلہ کتنا بڑا پیغام ہے؟ دیکھیں نا، جب یہ ملٹری کورٹس کے جو فیصلہ تھا، یہ پہلے جو سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ جس کے علاوہ یہ اپیل ہوئی تھی، اس وقت جو خوش ہوئے انہوں نے خوشیوں کی شادیانے بجائے، اور وہاں پہ انہوں نے تسلی کا اور سکون کا سانس لیا تھا۔ لیکن یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل کورٹس بنائی جاتی ہیں، کنسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں، تاکہ وہ ٹیررزم کو یا جو بھی خطرات اس ملک کو لاحق ہیں اسے کرب کر سکیں، یا اس ملک کے شہریوں کو جو عدم تحفظ کا شکار ہوں تو اس ٹیررزم کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے۔ راجہ خالد صاحب، جب سے دہشت گردی جیسے ناسور نے پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑے ہیں، پوری دنیا نے سچویشن کو اڈیپٹ کیا اور اپنی سیکیورٹی سے لے کے اپنے جورسڈکشن تک، لا میکنگ تک چیزیں اڈیپٹ کی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی ان چیزوں کی نہ صرف اس عدالتی فیصلے کی ضرورت تھی بلکہ ہمیں مزید بھی اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز وہ تو اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے نا، وہ کافی حد تک کمزور ہوا ہے، اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک وہ بہتر ہوتا، لوگوں کا اس پہ انٹرسٹ اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس میں شامل ہو اور ان کا ٹرسٹ بھی وہ انسپائر کر سکیں، تو عوام کا جو اعتماد ہے اسے وہ اس پہ پورا اتر سکیں۔ اس وقت تک اس طرح کی کورٹس کا کانسٹیٹیوٹ ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، کرمنل جوڈیشل سسٹم، وہ بہتر ہو جائے تو پھر شاید ان کورٹس کی ضرورت نہ رہے۔ لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، تو ابھی اس طرح کے معاملات وہ انسائٹ نہیں ہے، وہ دور تک نظر نہیں آ رہے۔ تو ٹل دیٹ ٹائم ہمیں اس طرح کی کورٹس کی ضرورت ہے، اور تاکہ اس پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس ٹیررزم کو کنٹرول کیا جائے، اسے کرب کیا جائے، تو اس کے لیے اس طرح کی کورٹس کی افادیت، اہمیت اور امپورٹنس اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اہم فیصلہ سیولینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلہ مشروط طور پر معطل کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 5-1 سے انٹرا کورٹ اپیل پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس کے مطابق فوجی عدالتیں ٹرائل شروع کر سکتی ہیں، تاہم حتمی فیصلہ اپیل سے مشروط ہوگا، اور سیولینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے۔